اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ قریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ ان انبیاء کرام میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً 30 سال کی عمر میں دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ مختلف برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ جھوٹ، فریب، بغض اور حسد جیسی برائیوں کو اخلاق سمجھ کر ان پر فخر کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں نے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے محبت، مخلوق سے ہمدردی اور خالص توحید کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے مخالفت شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام مخالفت کے باوجود دین کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جان نثار تھے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کو حواری کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دوست۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس پیدائشی اندھوں کو لایا جاتا تو وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے، حتیٰ کہ کوڑ زدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے۔ مردہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام دریاؤں اور جھیلوں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اس وقت کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا کچھ ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین کی دعوت دینے کے لیے جہاں بھی جاتے تو دکھی انسان ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا۔ آپ علیہ السلام شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے۔ یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کی۔ جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اپنی مذہبی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی تو انہوں نے رومی گورنر کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دین اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا۔ رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی علماء سے رائے طلب کی۔
انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سفارش کی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کی۔ سب نے جان نثاری اور وفاداری کا وعدہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے غداری کی اور انہیں مخبری کر کے گرفتار کروا دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر پھانسی دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجیں گے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے۔ اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں، اخروی کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔